السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. السلام علیکم بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر. بات تو خالی ہے، لیکن یہ کہ ہم آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو آپ مجھے تھوڑا سا احوال کتنی دن ہو گئے اس کو غائب ہوئے اور کیا ماجرا ہوا اس کے ساتھ، اور آپ نے اب تک کہاں کہاں بھاگ دوڑ کی ہے، کس کس سے بات کی ہے؟ جی دیکھیں، 20 مارچ کو میری بیٹی کا میتھ کا پیپر تھا اور اس کا جو دورانیہ تھا وہ 8 بجے سے 11 بجے تک کا تھا. اسکول والوں نے جو ہمیں شیڈیول دیا تھا واٹس ایپ پہ، اس پر انہوں نے بتایا تھا کہ میتھ کا، انگلش کا، سائنس کا اور اردو کا جو پیپر کا جو دورانیہ ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوگا، 8 بجے سے 11 بجے تک کا. تو میرے ہسبینڈ ہمیشہ ٹھیک بچی کو اسکول ڈراپ کرتے ہیں اور میں ان کو لینے جاتی ہوں، بچی کو اپنے ٹائم پہ لینے جاتی ہوں میں. ٹھیک. سوری. پیپر والے دن بھی کوئی ایسا ہی بات ہوا کہ بچی 20 تاریخ کو پیپر دینے گئی، میرے ہسبینڈ نے بچی کو اسکول چھوڑا 8 بجے سے 10 منٹ پہلے. جب بچی گیٹ کے اندر چلی جاتی ہے تب میرے ہسبینڈ جو ہے پھر آفس جاتے ہیں. جب بچی گیٹ کے اندر چلی گئی تو میرے ہسبینڈ آفس روانہ ہو گئے، اور پھر جب بچی کو 11 بجے میں لینے جاتی ہوں تو مجھے میری بچی نظر نہیں آتی. میں وہاں پہ پی ٹی ٹیچر ہے، ان سے پوچھتی ہوں کہ سر میری بیٹی کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 10:30 بجے چلی گئی پیپر دے کے. اچھا میڈم، جب مطلب پیپر کی ٹائمنگ جو وہ 11 بجے ختم ہونے کی تھی، تو اس اسکول میں اگر کوئی بچہ 10 بجے پیپر کر رہا تھا تو اس کو 10 بجے بھی جانے دیا جا رہا تھا، کسی نے 10:15 بجے کیا تو 10:15 بجے بھی جا رہا تھا، اور کوئی 10:30 بجے کر رہا تھا تو اس کو 10:30 بجے بھی روانہ کر دیا جا رہا تھا. تو یہ چیز تو غلط ہے نا. جب 11 بجے کی ٹائمنگ تھی اور میں ٹائم کے مطابق اپنی بچی کو لینے گئی اسکول، مجھے میری بچی کہیں نظر نہیں آئی. میں بہت پریشان ہوئی، ٹیچر سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ جا چکی ہے 10:30 بجے. میں نے اس کے باوجود پورے اسکول کے گراؤنڈ میں ایک بار پھر اپنی بچی کو چیک کیا، کیونکہ آئی ایم ویری رسپانسبل پیرنٹ. میں نے بچی کو پورے اسکول میں چیک کیا، مجھے گراؤنڈ میں بچی نظر نہیں آئی. اس کے بعد میں نے فوراً اسکول سے نکلی ہوں، میں نے پرس سے موبائل نکالا، اپنے ہسبینڈ کو کال کیے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ اسکول کے اندر نہیں ہے. اور میں بہت ہی زیادہ پریشان اور گھبرا گئی تھی. ظاہر ہے میری بچی اگر مجھے نظر نہیں آئے گی تو ایک ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتی ہیں. میں نے بے اپنے شک. ہسبینڈ کو کال کی، میرے ہسبینڈ اتنے پریشان ہو گئے، وہ بھی فوراً آفس سے، شاعرہ فیصل پہ ان کی جاب ہوتی ہے، وہ وہاں سے بہت تیزی سے نکلے ہیں اور 11:25 پہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ سوسائٹی میں پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے پہلے تو اسکول کی جو ہمارے جو ایریا ہے، ایریا میں ہم نے بچی کو بائک پر تلاش کیا، ادھر ادھر دیکھا، تقریباً 20 منٹ تک ہم 25 منٹ تک بچی کو تلاش کرتے رہے. جب آدھے گھنٹے بعد بھی ہمیں ہماری بچی ادھر ادھر ایریا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، تو پھر اس کے بعد ہم ٹھیک 12 بجے کے قریب ہم سعود آباد پولیس اسٹیشن پہنچے اور ہم نے FIR کٹوا دی، تاکہ اگر کوئی بچی کو لے کر گیا ہے یا بچی کہیں مس پلیس ہوئی ہے تو بچی جلد از جلد جو ہے وہ بازیاب ہو جائے، بچی آگے تک نہ جا پائے. ہم نے فوراً 12 بجے سعود آباد پولیس اسٹیشن میں FIR کٹوائی ہے. اچھا، یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں آپ کے ساتھ پولیس نے تعاون کیا سوری اور FIR کٹ گئی، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو کئی دنوں تک تھانوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. آپ اس معاملے میں خوش نصیب ہیں. تو پولیس کا اس حوالے سے بہن کیا کہنا ہے؟ دیکھیں پولیس نے جو ہے یہ آپ اچھی بات کہہ رہی ہیں، صحیح بات کی آپ نے کہ پولیس نے ہم فوراً FIR کاٹی اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور پولیس جو ہے ہمارے ساتھ اسکول بھی آئی اور پولیس اپنا کام بخوبی کر رہی ہے. پولیس سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، پولیس اچھا کام کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ بھرپور شکر خدا تعاون کر کا. رہی ہے. پولیس ان 3 دنوں سے مستقل ہم سے تعاون کر رہی ہے. پولیس ہمارے ساتھ اسکول آئی، اسکول کے CCTV کیمرے پولیس نے چیک کیے، کلاس روم کے. تو کلاس روم میں ہماری بچی جہاں CCTV کیمرہ تھا، جہاں ہماری بچی پیپر دے رہی تھی، ہمیں وہاں نظر نہیں آئی. لیکن کیونکہ وہاں ساری بچیاں جو ہے نا میڈم ایک جیسی لگ رہی تھی، کیونکہ سب نے اسکارف باندھے ہوئے تھے، سب بچیاں یونیفارم میں تھیں اور سب بچیاں جھک کے پیپر لکھ رہی ہیں، تو وہاں پہ ہمیں بچی اپنی سمجھ میں نہیں آئی، نہ نظر آئی. لیکن پرنسپل نے بچی کا پیپر دکھایا، میتھ کا جو بچی نے پیپر دیا تھا، کیونکہ بچی نے رات میں 12 بجے تک میتھ کی بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کی تھی، تیاری کی تھی، اور صبح وہ مجھے بول کر گئی تھی کہ پاپا میرا میتھ کا پیپر بہت اچھا ہوگا، اس دفعہ پورے میرے فل مارکس آئیں گے. اور بہت کانفیڈنٹ تھی اپنے پیپر کے بارے میں. خوشی خوشی وہ روانہ ہوئی ہے گھر سے حسب معمول ناشتہ کر کے، اور جو اس نے جو ہے پیپر بہت اچھے طریقے سے دیا. پرنسپل نے بھی تعریف کی کہ بچی اینڈ تک پورا پیپر فل کر کے گئی ہے، لاسٹ پیج تک بچی نے فل کی ہے کاپی.
اور اس کے بعد جو ہے مطلب بچی 10:30 بجے اسکول سے نکلی ہے. اس نے اپنی کلاس فیلو سے بعد میں نے جب بچی سے پتا کیا، اس نے کہا کہ وہ مجھے کہہ کے گئی تھی کہ میں نے رات کو بہت دیر تک پیپر کی تیاری کی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں گھر جا کے سوؤں گی، آرام کروں گی. اچھا 10:30 بجے بچوں اسکول کی دیکھیں انتظامیہ کی غلطی ہے نا کہ بچوں کی انہوں نے روانہ کر دیا. اب پولیس نے CCTV کیمرے میں تلاش کیا، بچی ہمیں نظر نہیں آئی. پھر جو گراؤنڈ کے اندر بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جہاں سے بچیاں باہر آتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہاں پہ بھی بچی سمجھ میں نہیں آئی، نہ ہمیں نظر آئی، کیونکہ سب بچیاں ایک جیسے یونیفارم میں تھی. لیکن دیکھیں میڈم بات یہ ہے کہ ایگزٹ گیٹ کے اوپر ایگزٹ پوائنٹ پہ ایک CCTV کیمرہ نہیں تھا. اگر CCTV کیمرہ ایگزٹ پوائنٹ پر ہوتا تو پتا چل جاتا کہ آخر بچی کے ساتھ ایسے کیا معاملات ہوئے ہیں، بچی کہاں مس پلیس ہوئی ہے، کہاں گئی ہے بچی، جس کی وجہ سے جو پولیس کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ آپ کی بچی کی بالکل سچ صحیح بتائیے گا کہ آپ کی بچی کی جو ڈاکومنٹس کے اندر ہے اور نادرا میں ہے، صحیح نجم عمر کیا آواز ہے؟ بہت کٹ رہی ہے ان کی، اور بالکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے. سروت آنٹی آپ کی طرف آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، میرے پاس ان کی بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے. مونا آپ صحیح سے ہاں سن پا رہی ہیں ان کو؟ مجھے بھی صحیح آ رہی ہے، ہاں صحیح آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. ہاں سروت آنٹی آپ اس سائڈ پہ بیٹھیے جہاں پہ سگنلز آ رہے ہو. تو پیاری بہن مجھے بالکل وہ والی عمر بتائیے جو ڈاکومنٹس میں ہے اور جو نادرا میں ہے. دیکھیں میری بچی کی جو عمر ہے وہ 11 سال 2 مہینے. میری بچی کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 2012 کی ہے، اور اس حساب سے میری بچی کی جو عمر ہے وہ 11 سال 2 مہینے. اس سے زیادہ میری بچی کی عمر نہیں ہے. تو بہت ہی چھوٹی بچی ہے آپ کی تو. جی بہت مائنر دکھ ہو بچی ہے، رہا 11 مجھے. سال کی بچی ہے یہ میری، اور بتائیے بہت کہ ہی مائنر بچی اسکول، ہے. جی بالکل. سوری یہ آواز نہیں آ رہی. بتائیے کہ بچی کے حوالے سے سروت آنٹی اپنا مائک بند رکھیے. یہ بتائیے کہ بچی کے حوالے سے آپ کے جو اسکول والے ہیں، اسکول انتظامیہ، وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ پولیس جب ہمارے ساتھ گئی ہے تو انہوں نے CCTV کیمرے تو ہمیں دکھائے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ CCTV کیمرے جو ہیں ان کی رسائی صرف کلاس روم تک تھی یا گراؤنڈ کے اندر تک تھی. گراؤنڈ اسکول سے باہر مین گیٹ پہ کوئی ایکسس پوائنٹ نہیں ہے، تو پھر جس کی وجہ سے جو ہے پولیس کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم بھی کنفیوز ہیں کہ بچی ہماری کدھر گئی. صحیح ہے. اچھا ہمیں جوائن کیا ہے سروت زہرا آنٹی نے اور میری بہت پیاری بہن مونا نے. میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں. میں بات میں ان کو انٹرپٹ کرنا نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کو ویلکم نہیں کہا. اور مونا آپ ان سے دکھی والدہ ہیں جن کی بچی 2 دن ہو گئے لاپتہ ہے اور یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، انہیں ڈھونڈ رہی ہیں. تو آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ معلومات، کوئی بات کرنا چاہیں تو حاضر ہوں. یہ بیٹھی ہیں، آپ ان سے بات کر لیجئے. اور آپ کے بات سروت آنٹی آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کر لیجئے. یہ شاید آپ ہی کے علاقے کی لگ رہی ہیں مجھے. مونا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ بات کرنا چاہیں جی گی ان جی سے کچھ؟ مونا کچھ بات کرنا چاہیں ان والدہ سے تو آپ بات کر سکتی ہیں. منا کے شاید سگنل نہیں آ رہے ہیں. السلام علیکم خاتون، آپ جو بھی ہیں، ہمیں بڑی ہمدردی ہے آپ کے ہاں ساتھ. سروت آنٹی آپ بات کر لیجئے، آپ بات کر لیجئے. ہمیں بڑی ہمدردی ہے ان ماں باپ کے ساتھ کہ جن کے ساتھ یہ مسہیپ ہو رہا ہے اور جن کی بچیاں غائب ہو رہی ہیں. دیکھیں ابھی کنٹینیو یہ کیسز چل رہے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، کوئی پرسانی حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بچیوں کی پیرنٹس کی دادرسی کرنے والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں نا خود ہمت کرنی ہے اور خود میدانی عمل میں آنا ہے. ہمیں اپنی بچی کو اسکول چھوڑا، اسکول چھوڑ کے آپ گھر آ گئی، آپ بچی آپ کی پیپر دے رہی تھی. یہ اسکول والوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچی اسکول سے کیسے غائب ہو گئی. ایسا تو ناممکن سی بات ہے نا کہ بچی چڑیا بن کے اڑ گئی
या उसके लिए कोई स्पेशल रास्ते से तो वो बच्ची बाहर निकल के, 11 साल की बच्ची को तो इतनी जी। सेंस नहीं होती है कि वो बच्ची बाहर निकले या किसी को टाइम दे, या अल्लाह ना करे कि वो बच्ची किसी गलत रास्ते पे जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन स्कूल वालों का ये कह देना कि भी कैमरा नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में निकल रहे हैं। देखिए, माँ की नजर में और अकाब की नजर में कोई फर्क नहीं है। शायद अकाब की नजर पीछे हो और माँ की नजर को खुदा ने वो सलाहियत दी है कि वो लाखों में भी अपना बच्चा पहचान लेती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप में शायद आप मुखलता हुआ है या उस वक्त आप परेशान थी तो आपने उस कैमरे को गौर से नहीं देखा। आप दोबारा देखिए, आपकी बच्ची उसी में नजर आएगी, कहाँ निकलती है, कहाँ जाती है। ये स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी बहन। आप किस जगह की रिहायशी है? जी, हम मिल्लत गार्डन मलीर काला बोर्ड के रिहायशी हम। अच्छा, मिल्लत गार्डन में आप तो बच्ची आपकी कहाँ पढ़ती थी? अल जौहर ग्रामर स्कूल और मिल्लत गार्डन के अंदर ही हमारा स्कूल है, घर के करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो मतलब वहाँ पे ज्यादातर सोसाइटी के सारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। देखा है मैंने, वो इलाका मैंने देखा है, अच्छा साफ सुथरा सा एरिया है। तो अब पुलिस आपको क्या कहती है? देखिए, मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आपके गोश गुजार करूंगी, तो मुझे ये बताइए कि पुलिस अब आप के साथ जो ताउन कर रही है तो वो क्या कहती है आपकी बच्ची के बारे में, या स्कूल वाले क्या कहती है? देखें, स्कूल तो पुलिस गई है और पुलिस ने मतलब मालूमात भी ली। उनको वहाँ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं मिली क्योंकि ज़ाहिर है एग्जिट पॉइंट पे कैमरा नहीं था। लेकिन पुलिस जो है मतलब भरपूर ताउन कर रही है हमारे साथ, और जितना पुलिस से हो रहा है, पुलिस जो है साथ दे रही है हमारा। पुलिस ढूंढने में लगी हुई है और पुलिस को उम्मीद है कि इंशाल्लाह बच्ची जो है वो जल्द बाजियाब करा ली जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखें, इससे पहले भी एक बच्ची बाजियाब हुई थी, निम्रा, जी सॉरी, जी बच्ची किडनैप हुई थी, निम्रा कासमी, है ना। उसके पेरेंट्स भी यही कहते कि हमारी बच्ची 13 साल की है, 12 साल की है, 13 साल की है। वो 14 साल से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन जब बच्ची सोशल मीडिया पे आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची समझदार थी और 16-17 साल, नियर अबाउट 17-18 साल थी वो बच्ची, है ना। नहीं मैडम, तो मेरी तो बच्ची ही जो है मतलब 11 साल 2 माह की बच्ची है मेरी। आप नाराज लेकिन बच्ची नहीं। क्योंकि हेल्दी है, बच्ची हेल्दी है, सेहतमंद है, तो बच्ची थोड़ी लगे वो और बात है, लेकिन बच्ची 11 साल से ज्यादा है ही नहीं। देखिए, आप नाराज नहीं हो, आप मेरी बात को पहले सुनिए, मैं क्या कहना जी चाह जी रही हूँ आपको, है ना। अच्छा, उसके बाद बच्ची अगवा हुई उम्मे हानी। अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं तो आप सारी न्यूज देखती ही होंगी। वो बच्ची जी अगवा जी हुई उम्मे हानी। लेकिन जब बच्ची वो बाजियाब हुई, वापस आई है वो अपने घर, तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि मैं कैसे गई, किस तरह, खुद अपनी मर्जी से गई। निम्रा काज़मी अपनी मर्जी से गई, उम्मे हानी अपनी मर्जी से गई। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रही हूँ। जी अच्छा, जी ये जिसका पूरी दुनिया में इशू बना हुआ है, और माशाल्लाह बच्ची अपने पेरेंट्स के घर आ गई है। वो बच्ची, उसके पेरेंट्स ने लीगल डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे, पासपोर्ट पे फॉर्म, सारी चीजें, इवन बच्ची का कोविड का वैक्सीनेशन कार्ड भी उन्होंने दिखाया, कोर्ट में पेश किया। बच्चे कितनी ही मोटी हो, कितनी लंबी चौड़ी हो, लेकिन चेहरा बताता है कि उसकी उम्र क्या है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चेहरा अक्कासी करता है इंसान की उम्र की। जी लेकिन जी इस बच्ची के, काज़मी साहब की बच्ची के बारे में मैं ये कहूंगी कि मैंने इस बच्ची को लाइव देखा है, लेकिन जितनी इसकी पेरेंट्स इसकी उम्र बताते हैं ये उससे भी छोटी लगती है। बात बच्चे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर होता है, बात बच्चे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कम होता है, यानी उठान उनकी कम होती है। लेकिन वो बच्ची हकीकतन जितनी बाप ने बताई उतनी ही उसकी उम्र थी। तो असल देखिए, असल बात जो है ना वो ये है कि जब इतने बुरे हालात हैं कि हमारे ना बेटों का पता चल रहा है। आप क्या समझती हैं सिर्फ बेटियां अगवा हो रही हैं, बेटे भी गायब हो रहे, बेटे भी लापता हो रहे? तो मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि स्कूल की गैर जिम्मेदारी क्यों है। मैं माँ बाप की तो नहीं कहूंगी। सॉरी सरवत आंटी, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। देखिए, यहाँ पे वालिदैन का जरा भी कसूर नहीं है। खातून ने शुरू में ही बताया है कि सुबह ये बच्ची को छोड़ने जाती है और वापसी में बाप लेने आता है। तो देखिए, वालिदैन ने कहीं झोल नहीं छोड़ा हुआ। मैं और वही कह रही हूँ, कितने ज्यादा माँ बाप याद करें। असल में लगाम तो इन
मुल्जिमों को वैश्यों को देनी चाहिए ना। अदालतों से जो ट्रायल नहीं चल रहे, मुल्जिमों को सजा नहीं मिल रही है, तो इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो असल सजा तो इनको मिलनी चाहिए। ये एक आध कमबख्त को लटका देंगे ना मेन चौराहे के ऊपर, तो फिर कोई बच्ची गायब नहीं होगी। मोना, आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? फिर अब्बास अंकल ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बास अंकल। नजम, 1 मिनट का मैं टाइम और लूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि जब इतने बुरे हालात है तो स्कूल वाले जब इतनी भारी फीसें लेते हैं, इतनी ज्यादा फीसें लेते हैं, कैमरे क्यों नहीं लगाते? ये स्कूल वालों का कसूर है, पेरेंट्स का नहीं है। कैमरे लगाने से भी कुछ नहीं हो रहा। आपको अभी मैं चाह रही थी कि मैं एक सीसीटीवी फुटेज जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो ये बताइए कि इतने सारे शक्लें दिख रही हैं रोजाना, और आज भी एक बेचारी जमान टाउन में एक शख्स को ठेले पे खड़ा हुआ, वो छोले खा रहा था, पिज्जा हट पे काम करने वाला, 4 बच्चों का बाप, उसके पास आके रुके हैं 2 स्कूटर वाले और उन्होंने उससे मोबाइल मांगा। उस गरीब ने मोबाइल भी दे दिया, 75,000 रुपए उसके पास थे, उसने वो भी दे दिए। उसके बाद भी, सब कुछ लेने के बाद भी उसने कोई मजम्मत नहीं की, वो अपनी स्कूटर पे बैठा रहा और उसको जो है गोली मार के चले गए। तो क्या मतलब है, हम भी अपने ऊपर ही, हम अपने आप ही को गुनाहगार कहते रहे कि हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं झोल है, हमारे अंदर ही कोई गलती है। ये इदारे कब हरकत में आएंगे? किस बात का ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे? किस बात की यहाँ पे इतनी इतनी एजेंसीज काम कर रही हैं जो रोजाना, आप देखें कल से अब तक जो है 3 सुन्नी उलमा को जो है शहीद कर दिया गया है, टारगेट किलिंग का स्विच ऑन कर दिया गया है। तो ये कहाँ तक एहतियात की जाए? नजम, हमारा इतराज यही है ना कि क्या अफीम खा के सो रहे हैं, क्या नशा करके सो रहे हैं? इनको नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, कराची के क्या हालात हुए हैं, इनको नहीं पता क्यों ये लोग इतने मदहोश हैं। अच्छा बहन ये बताएं, जी बहन ये बताएं कि कल मेरे पास एक वीडियो आई थी कि कल मुख्तलिफ इलाकों में छापा मारा था, तो उन छापों की क्या रुदाद है? वहां से कुछ खबर मिली या नहीं मिली? सॉरी, मुझे समझ में नहीं आई बात आपकी। हाँ हाँ, बोलिए आप। मरियम, मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसमें दिखाया गया है कि पुलिस ने कल मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया है, तो वहां से कोई उम्मीद की किरण है? कोई इत्तला मिली? कोई ऐसा मुखबिर, कोई बंदा मिला या नहीं? नहीं मैडम, अभी तक वहां से भी पुलिस ने छापे मारे हैं, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि कभी बच्ची ने आपसे कोई जिक्र किया कि वो किसी को कोई पसंद करती है, या कोई उसको तंग कर रहा है, या कोई उसको छेड़ता है, या कोई रोजाना उसको ऐसे देखता है, कोई ऐसी बात वगैरह? नहीं, अभी नहीं मैडम, मेरी बच्ची ने कभी मुझसे इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। देखिए मैडम, बच्ची को सुबह उसके फादर ड्रॉप करने जा रहे हैं स्कूल, और अंदर तक उसको छोड़ते थे और मैं लेने जाती थी। तो जब बच्ची पेरेंट्स की निगरानी में रहती थी तो इस तरह का कोई हरकत क्यों होगी? तो इस वजह से बच्ची ने इस तरह का कोई वाकया मुझसे शेयर नहीं किया। यही आपका जो सबसे वैलिड पॉइंट है ना, वो ये है। वरना अमूमन लोग जो हैं वो ये कह देते हैं कि माँ बाप की तरबियत में कमी है और माँ बाप की उसमें झोल है। तो देखिए, यहाँ तो कहीं से माँ बाप का कोई झोल, कोई कमी नहीं आ रही, क्योंकि आप ये देखें कि वालिद साहब छोड़ने जा रहे हैं और वालदा जो है वो लेने जा रहे हैं। क्या चाहिए? मोना, आप कोई बात करना चाहेंगी जी मुझसे? जी मरियम अस्सलाम से? वालेकुम। हाँ जी, मैं मोना उर्फ कुर्रतुल बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं इन देर से ज्वाइन किया, पर मुझे आइडिया हो रहा है कि इनकी जो बच्ची है वो स्कूल गई है, और वहाँ से फिर वापसी पे जब ये पिक करने गई हैं तो आपकी बच्ची जो है वहाँ पे आप सब मिली नहीं, राइट? जी जी जी, और ये कितने दिन हो गए इस बात को? 20 मार्च की बात है मैडम। ये 20 मार्च को मैथ का पेपर बच्ची देने गई है। उस दिन उसका मैथ का पेपर था, और सुबह 11 बजे, मतलब जब मैं पहुंचती हूँ लेने, तो 11 बजे से वो लापता है। वैसे तो वो 10:30 बजे बकौल स्कूल वालों को 10:30 बजे पेपर दे के निकल गई है, लेकिन जब मैं 11 बजे पहुंचती हूँ मुझे बच्ची नजर नहीं आती। अच्छा, तो उसकी दोस्त है? 20 मार्च को लापता है, 20 मार्च से। अच्छा, उसकी कोई दोस्त वगैरह से आपकी कोई दोस्त वगैरह से बात हुई है आपकी? हुई होगी।
جی ان کی میں نے بتایا نا کہ بچی نے اپنی دوست سے مطلب بات کی تھی کہ میں نے رات کو جو ہے بہت دیر تک جاگ کر پیپر کی تیاری کی ہے اور میں بہت تھک گئی ہوں، تو میں گھر جا کے جو ہے اب سوؤں گی، آرام کروں گی، بس یہ بات ہوئی ہے بچی کی میری دوست سے۔ تو وہ اکیلی آتی تھی گھر واپس؟ میں کہہ تو رہی ہوں آپ سے کہ میں بچی کو جی میں لینے نے کے لیے جاتی I'm تھی۔ sorry میں نے سنا نہیں تھا نا، میں دیر سے آئی تھی، پھر بیچ میں آواز کٹ رہی تھی، I'm اچھا sorry۔ اچھا، جی جی، تو اس لیے پھر سے پوچھ دیکھیں رہی ہوں۔ بچی پیپر جب ختم ہو رہا ہے 11 بجے کی بچی کی اسکول کی پیپر کی ٹائمنگ ہے، تو اسکول والوں کو بچوں کو 11 بجے سے پہلے نہیں چھوڑنا چاہیے نا۔ اب اگر ہاں کوئی بچہ اگر اس کا پیپر ہو رہا ہے تو وہ 10 بجے بھی جا رہا ہے، وہ 10:15 بجے بھی جا رہا ہے، وہ 10:30 بجے بھی جا رہا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ جب پیرنٹس کے بعد نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ پیپر 3 گھنٹے کا ہے تو پیرنٹس میں تو اس کو اسی ٹائم پہ لینے جاؤں گی کہ میتھ کا پیپر ہے، بہت ٹف پیپر ہے، 11 بجے سے پہلے ختم نہیں ہوگا، تو میں 11 بجے گئی ہوں اور بچی 10:30 بجے نکل گئی۔ اچھا اچھا، تو اس اسکول والوں کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ جی اور ویسے مگر وہ اس کو بھی پتا تھا کہ میں کیوں جاؤں گی گھر اکیلی، کیونکہ امی جب تک لینے نہیں آتی تو اس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا نا؟ یا پہلے کبھی اس نے ایسے کیا ہے؟ دیکھیں مطلب پیپرز کے دنوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے کا پیپر آپ کو پتا ہے پیپرز ہوتے ہیں تھک نا تو گئے ہوتے بچے ہیں، ویٹ ہاں نہیں کرتے ہیں، مطلب ہاں یہ تو دیکھیں اسکول کی انتظامیہ کی غلطی ہے نا کہ اگر پیپرز جب بچے اگر جلدی کر بھی لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سارے بچوں کو جو ٹائم انہوں نے دیا اسی ٹائم پہ بچوں کو وہ چھوڑیں، اس سے پہلے دیکھیے بچوں کو نہ چھوڑیں۔ اب ایک اگر بچی کا پیپر جلدی منٹ ختم ہو گیا تھا اور وہ رات کی تھکی ہوئی بھی تھی کیونکہ اس نے دیر تک ہاں، جاگ کے بچہ پیپر کی اس کا تیاری کی دماغ تھی بھی کیونکہ ٹف سوچ کام پیپر تھا نہیں تو وہ کر رہا 10:30 تھا، بجے نکل ہاں گئی۔ ہاں، وہ گھر فوراً سے بیشتر وہ گھر جانا چاہتی ہوگی نا تاکہ آرام کر لے، تو یہ اس کے پاس کوئی جی فون شاید وغیرہ یہی بھی نہیں وجہ تھا۔ ہو، دیکھیں میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی نا، شاید یہی وجہ جی ہو کہ وہ 10:30 بجے پیپر دے کے نکل گئی کہ میں نے رات کو دیر تک جاگ کے جو ہے پیپر کی تیاری کی ہے، میں بہت تھک گئی ہوں تو میں گھر جا کے سوؤں گی، آرام کروں گی میں۔ اچھا، اس کے پاس کوئی سیل فون وغیرہ بھی نہیں تھا؟ جی کوئی اس کے پاس فون وغیرہ بھی نہیں تھا کوئی؟ نہیں نہیں، بچی کے پاس موبائل نہیں تھا۔ ہوں اور آپ نے ضرور پولیس رپورٹ درج کی ہوگی، کچھ پتہ کہیں سے نہیں پتہ چل رہا، بہت افسوس کی نہیں، بات ہے۔ پولیس تعاون کر رہی ہے ہمارے ساتھ، پولیس ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تک جو ہے نا بچی کا کچھ پتہ چل نہیں رہا ہے۔ جی نجم زہرا، آپ نے ابھی آپ کی ان سے بات ہوئی ہے یا پہلے بھی؟ میں سوری دیر سے آئی تھی اس لیے پھر سے پوچھ رہی ہوں، تو آپ نے بھی پولیس سے جا کے بات کی ہوگی پھر ضرور، یا ابھی پتہ چلا آپ کو نجم؟ نہیں، جی مجھے تو کل شام میں ہی پتہ چل گیا تھا، مگر کل میں بہت ضروری جا رہی تھی تو میں نے نا ان کی مریم کی ایک ویڈیو مجھے کسی نے، سماجی رہنما ہے ہمارے بھائی ہیں، میری ٹیم کا حصہ ہے اختر رضوی، تو اختر بھائی نے کہا کہ آپا آپ نے زہرا کاظمی کیس اٹھایا تھا، یہ دیکھیں ایک اور بچی جو ہے کراچی سے اٹھا لی گئی ہے، اغوا کر لی گئی ہے، تو میں نے فوری طور پہ ان کی ویڈیو کو اور چھوٹا سا اپنا ایک 2-3 منٹ کا بلاگ بنا کے کل میں نے شیئر کر دیا تھا۔ اچھا، یہ تو اغوا اس کے ہوئی ہے تو بعد ضرور وہ پھر اب یہ کہ میں ان سے رابطہ کر رہی تھی کبھی یہ اچھا، یہ اغوا ہوئی ہے تو سوری ضرور کچھ 1-2 دنوں میں آ جانا چاہیے، اغوا ہوئی ہے تو 1-2 دنوں میں کوئی آ جانا چاہیے، کہ یا تو پیسے لینا چاہ رہے ہیں یا بچی کو ویسے ہی اغوا کر کے لے کے گئے ہیں، جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے یہاں پر، جیسے آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے نا، 11-12 سال کی بچیاں چاہیے ان کو۔ جی بہت بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو عدالتیں ہیں نا ان کا نظام بہت سست ہے اور ملزموں کو جو ہے سزا نہیں مل رہی ہے، ہاں، 1-2 ان کو ملزموں ٹائم کو مل اگر جاتا ہے، لٹکا دیا یہاں جائے، سے کیا کر لیتے ہیں، ان کو ٹائم اتنا مل جاتا ہے، اگر کیس چل بھی رہا ہو نا تو اس میں اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ ملزم تو بھاگ ہی جائے بھلے ملک سے وہی نا باہر۔ یہ تو وہی نا بہت لنگر آؤٹ بہت کرتے ہیں، زیادتی کی بات ہے، یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ بالکل زیادتی کی بات ہے۔ کراچی کا تو ایسا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے نا عذاب بن کے رہ گئی ہے، جگہ جگہ موبائل اسنیچ ہو رہے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جی اور 2 دن سے جو ہے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا ایسا سوئچ آن کر بازار دیا گیا گرم ہے ہوا ہوا ہے، کلین، ہاں جی روزانہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر علاقے سے جو ہے یہ اطلاع سننے کو مل رہی ہے کہ فلاں جگہ فائرنگ ہوئی، 1 بندہ ہلاک ہو گیا، فلاں جگہ فائرنگ ہوئی، 2 بندے ہلاک ہو گئے، تو مطلب عجیب ہی اس ملک کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بنے گا، کہ ایک طرف تو 2 صوبوں کے اندر 2 شہر ہے، مطلب اسلام آباد اور لاہور، جی وہاں پہ پر سیاسی کیا ہو رہا ہے، اکھاڑا صحیح۔ بنا کے رکھا ہوا ہے، عوام کو ہوں مہنگائی سے مارا ہوا ہے، جو بچ رہے نہیں مر رہے تو ان کو موبائل چھین کے مار دیا جا رہا ہے، ان کو اسنیچنگ کر کے مار دیا جا رہا اور ہے، کراچی عجیب، والوں پہ بھی غنڈہ گردی کی جا رہی ہے تاکہ کہیں ان کو شاید یہاں پر بھی ایک کنٹرول چاہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے وہاں پر
اسلام آباد اور لاہور کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں, تو وہ سوچ رہے ہیں کہ کراچی سے بھی لوگ نہ آنا شروع ہو جائیں, تو یہاں پر بھی غنڈہ گردی کا بازار گرم کرنا ہے, تاکہ یہ بھی پولیٹیکل ہی ہوگا نا, غنڈہ گردی کا بازار گرم کرنا ہے. لوکل جو مافیا ان کو پیسے دیے ہوں گے کہ بھائی تم انتشار پھیلاؤ, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اتنے ڈر کے سہم کے اندر بیٹھ جائیں کہ وہ زمان پر کہیں نہ پہنچ جائیں. سمجھے نا آپ, وہ نہیں چاہتے کہ ملک کے ہر ملک نہیں, سے بات لوگ زمان پارک کی نہیں ہے, بات زمان پارک کی نہیں ہے. اگر ہماری انتظامیہ کنٹرول کرنا چاہے تو صرف آدھے گھنٹے کی کہانی ہے. اب کسی کو گرفتار کرنا کیا ہماری پولیس کے لیے یا ہمارے اداروں کے لیے مسئلہ ہے؟ منٹوں میں کر سکتے, مگر یہ آنکھ میں چولی جان بوجھ کے کھیلی جا رہی ہے. ہاں وہ کیونکہ وہ بھی مافیا کا کام چل رہا ہے نا, آپ کو پتا ہے تو ہے. آپ لوگوں کو اس مافیا سے پھر لینڈ مافیا سے الگ ڈیل کرنا پڑا, اس کی بھی نیوز آ رہی ہیں. بالکل. تو اب آپ کو سروت آنٹی آپ بات کریں, میں عباس انکل کو بلا لوں. عباس انکل شاید پاکستان میں تو ناراض ہو کے چلے گئے. پاکستان میں تو سارے ہی مافیاز ہیں, تو شریف کون ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں ہے, شریف نہیں ہے, بلکہ مظلوم ہے اور غریب ہے. اچھا میری بہن, آپ سے مریم صاحبہ, آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے, جب آپ فادر چھوڑنے جاتے تھے, آپ لینے جاتی تھی, تو کیا آپ نے بچی کو یہ انسٹرکشنز نہیں دی تھی کہ کبھی اکیلے نہ نکلنا؟ جی ہاں بالکل, بچی کو پتا ہے کہ جب میری مدر نے مجھے لینے آئی ہیں جی تو میں اکیلے کیوں نکلوں. بچی کو یہ سب میں نے ہمیشہ ہی مطلب کہہ رکھا تھا. لیکن پیپر کے دنوں میں تو دیکھے نا, بچے اپنی منمانی بچی نے کر لی نا. پیپر کے دنوں میں اسکول والوں کی بھی رسپانسبلٹی تھی نا, کہ اگر 11 بجے کے انہوں نے ٹائمنگ دیا تو پہلے نہیں چھوڑے, بچہ کا پیپر جلدی ہو گیا, بچی نکل گئی. اور بھی بچے نکلے, سب بچے دے کے پیپر نکلے, کوئی 10 بجے نکلا ہے, کوئی 10:15 بجے نکلا ہے, کوئی 10:30 بجے نکلا ہے. صحیح صحیح صحیح. نہیں مطلب اللہ کا شکر ہے کہ باقی بچے تو اپنے گھر چلے گئے نا, مس تو آپ کی بچی ہوئی ہے, جی پریشان تو جی آپ پریشان تو اس وقت آپ ہو رہی ہیں نا, کوئی اور تھوڑی ہو رہا جی ہے. ہاں, پریشان تو ہم ہیں نا میڈم, پریشان تو ہم ہیں, کیونکہ آپ کے بچوں اسکول والے تو اپنے ٹائم پہ, جب آپ نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے, پرٹیکولر ٹائم دیا ہے کہ بچے اس ٹائم پہ آپ چھوڑیں گے, آپ کو اسی ٹائم پہ سارے بچے چھوڑنے چاہیے, چاہے کسی کا پیپر جلدی ہو, چاہے کسی کا پیپر دیر سے ہو. گیٹ ایک ہی ٹائم پہ کھلے گا. گیٹ اور پہلے کتنے کیوں بچے کھولا گیا؟ اور ویلڈ کتنے پوائنٹ ہے بچے مریم, آپ کا بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ صحیح گیٹ بات جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ کھلے گا. آپ لوگ یا تو بولا. انجوائے کریں, پلے گراؤنڈ میں کھیل لیں, یا آپ لوگ کینٹین میں جا کے کچھ کھانا پینا کر لیں. گیٹ 11 بجے کھلے گا. صحیح بات ہے. بالکل ویلڈ جی پوائنٹ جی ہے, 100% درست ہیں آپ. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بچے کی کلاس کی جو دوستیں ہیں, اس کی جو فرینڈس ہوں گی, ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی تھی, کب گئی ہے, کس کے ساتھ گئی ہے, کوئی محلے کی بچی, کسی بچی سے کوئی بات ہوئی آپ کی؟ نہیں, میری بچی سے بات ہوئی تو بس اس بچی نے یہی بتایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے رات کو دیر تک پیپر کی جا کے تیاری کی, میں بہت تھک گئی ہوں, میں گھر جا کے آرام کروں گی, سوؤں گی. اچھا, اس کی اسکول میں دوست سے یہ پہلے بات کبھی بولی. ایسا کچھ ہوا ہے, اس اسکول سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچہ غائب ہوا اس اسکول کے باہر سے؟ جی اس اسکول میں پہلے کبھی ایسا کوئی کیس ہوا اس اسکول کے اندر, کہ پہلے کبھی ایسا ہوا کوئی بچہ غائب ہو گیا نہیں, ہو یا میرے علم کچھ؟ میں تو نہیں ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے میڈم, اس طرح کا کوئی واقعہ میں نہیں جانتی, کیونکہ میری بچی پچھلے سال سے اس اسکول میں پڑھ رہی ہے. اچھا ہاں, تو یہ ابھی تو 1 سال ہوا ہے نا, ہو سکتا ہے وہاں پر جی ارد جی گرد کوئی ایسا معاملہ ہو, کیونکہ جو جس گینگ یا کسی لڑکے نے جس نے بھی اٹھایا اس کو, تو وہ اللہ کرے آپ کی بچی خیریت سے گھر واپس آئے, پاک آپ کے گھر میں سکون دے, اور بچی کو میں برے میں آپ شکنجوں کے چینل سے میڈم, بچائے. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میں جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل کرتی ہوں, میں وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کرتی ہوں, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتی ہوں, تمام فلاحی اداروں سے اور تمام انٹیلیجنس اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ سامنے آئے, حرکت میں آئے, اور ہماری بچی کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے, کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں نا میڈم, ہم بہت بالکل پریشان بالکل. ہیں. ہمارے پر ایک ایک پل, ایک ایک ہم لمحہ ہمارے اوپر قیامت بن کے گزر رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں ہماری بچی جلد سے جلد بازیاب کرائی جائے. جیسے جیسے اللہ دن اللہ گزریں گے مسائل ہمارے لیے بڑھتے چلے جائیں گے. بے اس لیے شک بے شک. میں ڈی جی آئی جی رینجر سے بھی اپیل کرتی ہوں, ایم آئی سے اپیل کرتی ہوں, تمام خفیہ اداروں سے میں اپیل کرتی ہوں کہ حرکت میں ہماری بچی کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے. اللہ کرے ہمیشہ حرکت میں رہیں, اور سب کی بیٹیاں اور سب کی عزتیں محفوظ رہیں, ہمیشہ حرکت میں آمین. رہیں. جی, یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے جو آج کل ہو رہا ہے وہاں پر. بالکل میں ایسا ہی یہی ہے. سوچ رہی تھی کہ ایک کیس جو ہوا اب ٹھیک ہو گیا, جو بھی اب ایک نیا اب نکلے گا ضرور. بیٹی کا آپ کی نام کیا تھا؟
नाम क्या है इनकी बेटी का? मुझे नहीं पता मरियम। क्या। मरियम, अच्छा अच्छा, सही। आपके कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है, ये मेरी एक ही बेटी और एक बेटा है मेरा। अच्छा माशाल्लाह। अब नजम जहरा से आपने बात की है, बहुत अच्छा किया आपने। ये बड़ी बहुत ज्यादा ये अपनी हिम्मत से भी ज्यादा कोशिश करके ये कुछ ना कुछ करेंगी जरूर आपके लिए। मैंने तो जैसे ही देखा कि 11 साल की मैं बच्ची यही हुई तो चाहती मैं हूँ कि फौरन से चैनल के यहाँ पर आई। सोशल मीडिया सोशल पे भी मीडिया मैं का चाहती हूँ बड़ी कि मेरे एक साथ पावर है, ताउन किया सही। जाए, मेरी मदद की जाए ताकि बच्ची जल्द से जल्द बाजियाब हो। अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह पाक आपको इस परेशानी से निकाले। अल्लाह करे आपकी बच्ची खैर आफियत के साथ आपकी आगोश में दोबारा आए। अल्लाह पाक आमीन। को निस्तो नाबूद करे और हम सबकी इज्जत आबरू पे अल्लाह रहम करे। जी नजम, आपकी आवाज नहीं आ जी रही। मैंने कहा आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं आप लोगों को सुन रही थी, तो मैंने कहा कि मेरी जानिब से कोई शोर वगैरह जाके इंटरप्शन ना हो, इसलिए मैंने अपना माइक बंद कर दिया था। तो ये बहन हमारी रो रही हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि रोई नहीं, हिम्मत रखें, हौसला रखें। अभी तो आपने बहुत स्ट्रगल करनी है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी बेटी आपके पास होगी। हम सब आपके इंशाल्लाह। साथ हैं, मैडम हर सिर्फ लम्हा, मैं, हर वो तरह से। बच्ची सिर्फ मेरी नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की बच्ची है और एक माँ के दिल पे क्या बिल्कुल, गुजरती है आप अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। एक माँ की पुकार को मैं चाहती हूँ, एक माँ की पुकार सुनी जाए। मुझे मुझे जब तक चैन और करार नहीं आएगा, जब तक मेरी औलाद, मेरी बेटी मुझसे नहीं मिलेगी, मुझे किसी पल चैन नहीं आएगा। 4 दिन गुजर गए, उसके बाप का, उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। हम लोग बहुत परेशान है, हमारी मदद की जाए खुदा के लिए, बस हमारी किसी भी तरीके से मदद की जाए, हमारे बच्ची मिल जाए बस हमें। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपकी आवाज़ को बुलंद करें, लोगों को झंझोड़ें। तो ये है कि रोज़े रमज़ान के दिन है, आज तो थोड़ा हम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। सरवत आंटी, मोना क्या कहती हैं, लाइव को एंड किया जाए? जी मैं ये कहती हूँ कि हम आपके साथ हैं, यकीन कीजिए हम भी माएँ हैं। हमारे दिल आपकी एक माँ को रोते देख के दिल बहुत रोता है। आप बंद भी कर देंगे हम फ़ोन तो हमारे आपकी बातें हमारे साथ रहेंगी, आपकी सोच हमारे साथ रहेगी, हम इबादतों में आपको याद करते रहेंगे। आप यकीन कीजिए कि बहुत ज़्यादा ये बच्चों के साथ जो ऐसा, और हमारे बच्चों को जो ये लोग बच्चों को जो अगवा कर रहे हैं ना, हमारे बच्चों को जो हमसे छीन रहे हैं, इससे वर्स्ट बात नहीं हो सकती। ऐसा ही है, ऐसा इससे ही है। बुरी बात किसी के साथ नहीं हो सकती। जो बच्चों के ऊपर ऐसे छोटे बच्चों पे जुल्म करना ना, ये तो माशरे की सबसे गिरी हुई हरकत है कि बच्चे पे जुल्म करना। 11 साल, 12 साल, 10 मुझे तो साल कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इनको मैं बच्चे क्या हैं ये कोई ये मासूम आई बच्चे विश के कोई हैं। अपनी लोकल कोई ऐसी तंजीमें हो जो इस चीज में आगे बढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि देखिए हमारे जो इदारे हैं वो इतना कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कोई लोकल कोई 4-10 लोग उठें और अपना कुछ अपनी मदद आपके तहत कुछ करना होगा। नजम, आप समझ रही है ना मेरी बात? देखिए 10-11 साल का बच्चा तो रात को सोते हुए डर भी जाता है, इतना छोटा होता है ये, जी, माँ के बगैर सोना ही नहीं चाहता, इतना क्योंकि जो छोटा सारे बच्चा। केसेस हो रहे हैं कराची में, हमेशा कराची ने अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है। और कराची के लोग बाकी सारे सूबों से बहुत ज्यादा इस चीज में डील करते आए हैं। हमेशा से उन्होंने एक वॉर सिचुएशन, वॉर जोन में रहे हैं। तो वहां पर जरूर कुछ ऐसे खामोश मुजाहिद उठने चाहिए जो अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ के इस तरह के केसेस को देखें। इस तरह तो मतलब कि ये खूंखार दरिंदे कहीं पे भी जहाँ दिल चाहता है, जो समझ में आता है, ये लोग बिल्कुल किसी को भी टारगेट बना रहे हैं, बस सारा टारगेट हो रहा है। कोई भी हाथ पे आ जाए इनके तो। अब इनको मुझे ये नहीं पता पता नहीं। इदारे आपको कितना साथ देंगे, मगर आप सोशल मीडिया पे जरूर आइए, नजम जहरा के पास भी आइए, किसी और के पास भी आपको मौका मिले सबसे बात कीजिए, ताकि जितनी ज्यादा बात बढ़ेगी उसी तरह ही होगा ना, उसी तरह वो जल्दी सामने आएंगे। फिर बच्ची की तस्वीरें कोई लगाइए, कोई रेडियो, मेरा ख्याल है कोई वहाँ पे जो टीवी चैनल वगैरह पे दीजिए, बोल न्यूज या किसी जगह पर दीजिए। अगवाकारों को ये पता है ना कि हमें कोई सजा देने वाला नहीं है, बस। सारी बातें पकड़ भी ले तो इतना टाइम होता है, उनको पकड़ भी ले तो मुल्क से बाहर भागने का टाइम होता है। पिछला वक्त का क्या कर लिया अब तक,
جس کا خاندان پکڑا ہوا ہے, سب کی نظروں میں ہے, اس کا کیا کر لیا؟ یہ سب لوگوں نے بہت شور مچایا ہے, ہر ایک نے اپنی کوشش کی ہے, تب جا کے بچی کو بازیاب ہوئی ہے. پر یہ ہے کہ اب ان کے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں ہوگی بچی. یہ تو میں ان کے ماں باپ جو ہیں بیچاروں کو پوری شہر میں سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں, کہاں جائیں. مگر آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے, آپ نے ہر جگہ پہ آواز اٹھانی ہے, چاہے اسکول کے باہر جا کے آپ کو کھڑے ہونا پڑے. وہ جو اسکول کے باہر بندہ ہوتا ہے جو بچوں کو جانے دیتا ہے گیٹ سے باہر, اس سے بھی ذرا پولیس کو تفتیش کرنی چاہیے, نہیں؟ واچ مین جی, واچ مین کا کام کیا ہے؟ اس کو تو ارد گرد کوئی نامعلوم افراد نظر آ رہے ہیں, کوئی ایسا سسپیشس انسان نظر آ رہا ہے, کوئی اس کو شک شبہ ہو رہا ہے, اس کا تو مقصد یہی ہے نا, اس کا تو یہی ہوتا ہے نا, نظر رکھے بچوں کے ارد گرد, اسکول کے گرد کون گھوم رہا ہے. ایسا ہی ہے. نہیں, پولیس اسٹاف کو بھی, وہ پولیس کو اسکول اسٹاف انوالو کرنا چاہیے. جہاں سے غائب ہوئی ہے تو وہاں پر واچ مین ہی تھا, تو لاسٹ تو وہی دیکھا تھا نا, اسی نے دیکھا تھا لاسٹ اس کو, تو واچ مین کے ساتھ تو بات کرنی بنتی ہے نا. بالکل. اور تو آپ مریم, میں کہہ رہی ہو کہ سی سربت سی ٹی وی آنٹی میں بھی نہیں اور آ رہا. مونا, جی بیٹے. سربت آنٹی جی اور مونا, میں آپ سے ایک مشورہ لے رہی ہوں کہ آج کا لائیو ہم ابھی یہاں پر اینڈ کریں. کل سے انشاءاللہ کون سا ٹائم بیسٹ ہوگا کہ ہم اس بہن کے لیے لائیو آئیں اور آواز اٹھائیں؟ نجم ابھی رات تو 9 ڈراپ بجے کرو. یا 10 بجے؟ ہاں, یہ والا ٹائم بھی میرے لیے یہ والا ٹائم بھی صحیح ہے. میں ایکچولی صرف نجم 9 یا رات کو 10 بھی بجے؟ جاگ رہی ہوتی ہوں دیر تک میں. ہاں, نجم یہ بھی 11. صحیح ہے, آپ رات کو بھی کرنا چاہتی ہیں, آپ کا جب رات کا مونا آپ ٹائم کی ہوتا ہے آواز نا, نہیں یا آ دن رہی. کا ٹائم ہوتا ہے. میں کہہ رہی تھی آپ کا جب رات کا ٹائم ہو یا مونا دن آپ کا کی ٹائم ہو, آواز نہیں مجھے آ کوئی رہی. فرق نہیں پڑتا زیادہ تر. ہیلو, اب آ رہی ہے؟ جی نجم جی ہونا کیا؟ ہیلو, جی جی جی, آواز آ رہی ہے مونا, آپ کو آ رہی بتائیے. ہے سربت؟ ہاں, جی مجھے کہہ آ رہے رہی ہیں ہے آپ؟ آپ کی آواز. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی آ رہی ہے. جی ہاں, میں جی یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جو بھی ٹائم رکھیں گی, میں زیادہ تر جاگ رہی ہوتی ہوں, آپ کو پتہ ہے رات کے دیر تک جاگ رہی ہوتی ہوں, میں صبح کو بھی جاگ رہی ہوتی ہوں. آج کل تو رمضان چل رہا ہے, تو آپ جب بھی بہتر سمجھیں آپ رکھ لیے گا, مجھے بلائیے گا, انشاءاللہ ضرور اس بارے میں بات کریں گے. آپ لوکل ٹی وی سے بھی ذرا رجوع کریں, بچی کی تصویر بھی دکھائیے. انشاءاللہ. ہاں, ہاں بالکل. میں ان سے بھی واٹس ایپ پہ منگوا لیتی ہوں. مریم, آپ کا مریم نام ہے نا آپ جی, کا؟ میرا نام سائمہ ہے, مریم میری بچی کا نام ہے. آپ کا نام مریم ہے نا؟ ان کی بچی کا نام ہے مریم. اوکے اوکے, سوری. تو سائمہ, آپ بالکل پریشان نہ ہو, ہم آپ کے لیے روزانہ آواز اٹھائیں گے اس وقت تک جب تک آپ کی بچی آپ کو واپس نہیں مل جاتی. ہم آپ کے ساتھ ہیں بالکل. اور آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی ہم کل سے باقاعدہ مہم چلائیں گے آپ کے حق میں, اور آپ کو بھی ہم دعوت دیں گے, آپ کے ہسبینڈ کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ بھی آئیں اور آ کے اپنی رودات جو ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی بچی آپ کے پاس ہوگی. اور میں اپنے تمام سننے والوں کو انشاءاللہ. کا اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کا انشاءاللہ. شکریہ ادا کروں گی, اور خصوصی شکریہ ادا کروں گی اس اپنا مونا کا اور سربت آنٹی کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ایک مظلوم خاتون کے لیے, ایک مظلوم ماں کے لیے آواز بلند کی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے, اور ہم سب مل کر اسی طرح سے ایسے ہی اچھے کام کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ جی, نگہبان. ہمیں اپنے پاکستان بچوں زندہ کو باد. بچانا ہے, بچوں کو بچانا ہے ہمیں, بالکل جو بھی ہو بالکل بچوں کو بچانا ہے. بچانا ہے, وہ جی معصوم ہیں. بے شک ہے, صحیح ہے. آپ سائمہ, آپ فکر مت کیجیے گا, انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور یہ نجم زہرا تو بہت اچھی جگہ پہ آپ آئی ہیں, اپنی بہن سمجھیں ان کو, یہ بہت آپ کے لیے محنت کریں گی. اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے, بیچاری دن رات لگی رہتی ہیں, تو ان کو بھی میں اپریشیٹ کروں گی. اور آپ بھی مریم, سائمہ, آپ بھی فکر مت کریں, یہ ایسی آواز بلند کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے, ان کی آواز میں طاقت دی ہے. ایک وہیں سے ایک یہی خاتون ہے جو اٹھتی ہیں, کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کراچی شہر میں رہ کے ایسے آواز اٹھائے. تو یہ بہت باہمت خاتون ہے. آپ ان کے ساتھ ضرور کانٹیکٹ میں رہیے, اور انشاءاللہ یہ دوسرے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو چینلز وغیرہ ہیں ان سے بھی یہ رابطے میں رکھیں گی, اور آپ کی آواز ہر جگہ لے کے جائیں گی. جی, بچی کا معاملہ بہت میں سیریس معاملہ ہے, ہم سب آپ کے ساتھ ہاں ہیں. بالکل, میں ان کا تمام جی کانٹیکٹ نمبر ڈاکٹر شجاعت کو بھی دے دوں گی, اسد بابا
علی مالک علی کو بھی دوں گی, اللہ والے ہمارے قیصر بھائی ہیں ان سب کو, جی جی مطلب اپنے تمام ساتھی یوٹیوبرس کو میں دے دوں گی, جی, تاکہ ہم آپ سب دے مل دیجیے کر گا, اسی طرح ڈاکٹر صاحب کو اٹھائیں بھی میں جیسے ہم نے بتا زہرا دوں گی. قاسمی کے ہاں لیے اٹھائی تھی. جی, میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بریف کر لوں گی, آپ ان کو بھی پلیز دیجیے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ میں کتنا ابھی کرتے ہیں کام اس معاملے میں. جی میں ابھی دے دیتی ہوں. جی ٹھیک ہے. اور سائمہ اپنا خیال جی رکھیے کیونکہ اب روزے کا ٹائم ہونے والا ہے, سحری بنائیں گے سب لوگ. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ. اللہ حافظ, شکریہ, دعا میں اللہ یاد حافظ. رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.